بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرتا ہوں ہومیوپیتھک میڈیسن ایڈرینلین ایڈرینلین یہ عام طور پہ ایلوپیتھک میں بھی یہ اس کے انجیکشن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ میرا تعلق اینستھیزیا سے بھی رہا ہے۔ تو ڈیورنگ سرجری اگر پیشنٹ کا بہت زیادہ خون لاس ہونے کا خطرہ ہو یا خون لاس ہو رہا ہو تو اس میں بھی ہم ایڈرینلین لگاتے ہیں کہ اس کے خون کے بہاؤ کو یا اس کے خون کے باڈی سے اخراج کو وقتی طور پہ روکنے کے لیے۔ خیر اس کے ساتھ اور بھی پریکاشنز ہے، اگر بہت زیادہ خون ضائع ہو تو پھر اس کو فریش بلڈ بھی ٹرانسفیوژن دی جاتی ہے، اس کو ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، اور بھی لیکوڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں یا آئی وی فلوئڈ۔ تو لیکن ہے کہ یہ ایڈرینلین بھی یہ خون کے بہاؤ کو روکتی ہے۔ ہومیوپیتھک کے حساب سے اگر میں اس کی بات کروں تو اگر آپ کے جسم میں کہیں سے بھی خون ضائع ہو رہا ہے تو آپ ایڈرینلین کو دیں تو انشاءاللہ اس سے خون کا جو اخراج ہے یا خون کا جو ضیاع ہے وہ وقتی طور پہ انشاءاللہ رک جائے گا۔ اور دوسرا، اس کو استعمال کرنے میں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ دوا جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہے، تو اس کو زیادہ کھلی ہوا میں اور روشنی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ آکسیجن کو آبزارو کرتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی باڈی میں آکسیجن کی کمی ہے، اس کو استھمیٹک ہے، اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تو میں نے اس میں بھی اس کو استعمال کیا اور بڑے اچھے رزلٹ آئے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں بتا تو دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی بھی آدمی بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے یا اس کی موجودگی کے خود گھر میں استعمال نہ کرے۔ فار ایگزامپل کوئی استھمیٹک پیشنٹ ہے اور سیویئر ایڈیما ہے اس کو، یا سی او پی ڈی ہے، کرونک obstructive ڈیزیز ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو اس میں یہ اگر وینٹولین ہے یا بریٹانیل ہے اور بھی بہت ساری ایسی میڈیسن ہوتی ہیں کہ جو آپ کے جو کیپلریز ہیں یا جو آپ کی پھیپھڑے ہیں ان کو وقتی طور پہ ڈائلیٹیٹ کرتی ہیں، اور ڈائلیٹیشن ہوتی ہے اس کو میں کیسے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا وقتی طور پہ اس میں تھوڑا سا پھیلاؤ آ جاتا ہے، اس کے جو کیپلریز ہیں یا اس کے جو اندر ہیں ایسے جو آکسیجن آبزارو کرنے والے آلات ہیں یا جو پھیپھڑے ہیں، اس میں وقتی طور پہ یہ وینٹولین ہے یا ایڈرینلین ہے یا بریٹانیل ہے، یہ اس کو ڈائلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا وقتی طور پہ ریلیکس کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں، جس سے اس کو سانس لینے کی جو دشواری ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے، اور اس کے جو آکسیجن کی کمی باڈی میں ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہو جاتی ہے، اس کو بھی پورا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن ہے کاربوویج، وہ بھی اس کنڈیشن میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب باڈی کے جو پارٹس ہیں، دور پارٹس ہیں دل سے جو دور ہیں، یا جو آپ کے آرٹا ہے یا جو شریان ہے جو شاہراگ ہے اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہیں، جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، تو اس میں اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خون کی پوری اگر سپلائی نہیں ہوتی تو اس میں نیکروسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس میں بلڈ سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ ایریا تھوڑا سا وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں نیلا سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی ایڈرینلین ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ایڈرینلین یہ ہے بیسیکلی کہ آپ کے ایک تو یہ کہ آپ کے خون کا ضیاع جو ہے باڈی میں اس کو روکتی ہے، تو یہ کوگولینٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا ہے کہ خون جہاں سے بہہ رہا ہوتا ہے تو اس ایریا کو یہ سیو کرتی ہے، اس کو خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے جو آپ کے جو سانس لینے کی جو دقت ہے، جو پرابلم ہے، اس کو جو اس میں ریلیف آتا ہے۔ اچھا خیر میں بات وہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کوئی استھمیٹک پیشنٹ ہے جس کو وینٹولین بھی انجیکشن دیا اور بریٹانیل دیا اور بھی جو بھی اس طرح کے جو میڈیسن ہیں جو وقتی طور پہ آپ کے استھما اٹیک کو تو ریلیف دیتے ہیں، اس میں اگر ان ساری میڈیسن سے نہیں آرام آتا تو پھر ایڈرینلین جو انجیکشن ہے اس کی 0.2 سے 0.3 سی سی یہ سب کوٹینیس لگاتے ہیں، یعنی سکن کے نیچے لگائیں تو انشاءاللہ ود ان ویری شارٹ ٹائم جو ہے آپ کے جو استھمے کا اٹیک ہے یا جو آپ کی سفوکیشن ہے تو اس میں وقتی طور پہ کمی آ جائے گی۔ لیکن یہ میں عام کسی بھی پیشنٹ کو یہ ایڈوائز نہیں کروں گا
کہ وہ گھر میں یہ چیز لگائے. تو یہ بہت کم لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اس کا علم نہ ہو. یہ تو پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں انسان سیکھتے آتی ہیں. مجھے چونکہ 25-30 سال ہو گئے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک میں پریکٹس کرتے ہوئے. ایلوپیتھک تو میں انیستھیزیا سے ریلیٹڈ رہا ہوں. تو ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ اس کا پھر اگر آپ کے پاس یہ ایڈرنلین ہے تو آپ اس کی 2-3 بوند آپ اس کے زبان پہ ٹپکائیں. اگر تو 5 منٹ میں فرق آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ ٹپکائیں. تو انشاءاللہ جو استھمے کا جو اٹیک ہے تو وہ انشاءاللہ وقتی طور پہ اس کو ریلیف ملے گا. اور اسی طرح اگر خون کا ناک، منہ، مکد کہیں سے بھی اگر خون کا ضیاع ہو رہا ہے، جیسے ایلوپیتھک میں ہم ٹرانزامین لگاتے ہیں، وٹامن کے لگاتے ہیں، وہ انجیکٹیبل اس کو دیتے ہیں تو اس میں ریلیف ملتا ہے. تو اس سے ایک ہومیوپیتھک میں ایڈرنلین آپ کے پاس اگر ہے تو آپ وہ اس کی بار بار 2-3 بوندیں ٹپکائیں تو انشاءاللہ جو خون کا ضیاع ہے وہ رک جائے گا. لیکن اس میڈیسن کو ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہیں کروانا چاہیے کہ اس سے بھی بعض اوقات پھر پرابلم ہوتا ہے. تو جب تک پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوا اس وقت تک تو استعمال کریں، جب اس کو ریلیف مل جائے تو بھی یہ میڈیسن دینی بند کر دیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ تھوڑا سا لمبی ہوگی ہے، معذرت جس کے لیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں گے. بہت شکریہ.